فرقان ہے جناب ہمارے ساتھ. السلام علیکم فرقان. دونوں موجودین کو وعلیکم السلام جناب. سر سکھر سے عرض کر رہا ہوں شاہ جی. بسم اللہ. موجودانہ گزارش ہے, نظر ثانی آپ دونوں سے درخواست ہے. ایک تو میرے رزق میں بندش ہے یا نظر بد ہے یا جادو ہے, کیونکہ والدہ کی ڈیتھ کے بعد 2020 کے بعد میرے رزق میں کوئی بھی اضافہ بھی نہیں ہوا, رزق میرا کوئی اس میں اینٹیسپیشن بھی نہیں ہو رہی. دوسرا یہ کہ ظاہری بات نہیں, دشمن میرے بہت ہو گئے, حالانکہ میں ریزرو رہتا ہوں, نکلتا بھی کم ہوں, صرف اپنے کام سے کام رہتا ہوں. فرقان آپ کرتے کیا ہیں؟ سر میں سول انجینئرنگ میں نے کی ہوئی ہے. اچھا. 25 سال ہو گئے ہیں مجھے. اچھا. اور 3-4 سال سے میرا روزگار بند ہے. تو آپ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں یا جاب کرنا چاہ رہے ہیں یا کنسٹرکشن؟ میں جاب کرنا چاہتا ہوں جناب. جاب کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک. یہ ذرا وظیفہ دیکھیے گا اور اس پہ عمل کیجیے گا. بلال بھائی, جو بندے کو یہ یقین ہو جائے نا, یہ بھی سٹیجز ہوتی ہیں کہ میرے دشمن ہیں اور واضح ہیں اور میرے پر یہ اس کے لیے 2 وظیفے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے, صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے. ایک یہ اللہم اکفنیہم بما شئت, اللہم اکفنیہم بما شئت, اے اللہ مجھے ان سے جیسے تو چاہے بچا لے. عبداللہ بن تامر کی یہ حدیث ہے, پہاڑ کے اوپر چڑھے, ہرکارے 7 گئے, تو انہوں نے یہ دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت, وہ سارے گر گئے, وہ بچ کے آگے. پھر پانی میں ڈبونے کے لیے بادشاہ نے بھیجا کہ پانی میں اس کو, تو پھر یہی دعا کی, وہ سارے ڈوب گئے, یہ اکیلے بچ کے آگے. اللہم اکفنیہم بما شئت, جس کو پتا ہو. اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, دشمن کو ذہن میں لا کے یہ وظیفہ پڑھے, اللہ تعالیٰ مجھے اس کے شر سے بچائے. جیسے قل اعوذ برب الفلق کے اندر من شر حاسد اذا حسد کا وظیفہ ہے نا, اس طرح یہ لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے اللہم انا نجعلک. تعویذ ڈالا جا سکتا ہے بلال بھائی, اس کے اوپر یہ پھر وہ اختلافی مسئلہ ہو گیا نا. ہمارے نزدیک پڑھنا چاہیے. گلے میں ڈالنا, لٹکانا وہ مفید ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا یہ نقطہ نظر ہے کہ شہد کو اگر گلے میں لٹکا لیا جائے, کلونجی کو جب تک پینا, قرآن پاک کو بھی لٹکانے کا فائدہ نہیں ہے, پڑھنے سے فائدہ ملے گا. ہاں, لیکن بعض ائمہ نے اجازت دی ہے طویل لٹکانے کی. کس کو؟ جو بچہ ہو, نہ پڑھ سکے, مجنون ہو. ورنہ اس کے اندر بہت زیادہ سنگین باتیں ہیں. ایک تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرک والی, دوسری بات یہ ہے کہ جو مجنون ہوگا وہ پہنے گا تو وہ باتھ روم میں بھی لے جائے گا. تو یہ چیزیں نہیں کرنی. انہوں نے یہ دونوں وظیفے پڑھنے ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے ان کے کسی دشمن کا ان کے اوپر وار نہیں چلے گا. رزق کے لیے کیا کریں؟ رزق کے لیے استغفر اللہ کا جو وظیفہ ہے نا, وہ کثرت سے پڑھیں. ایک دن میں کم از کم 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں اور یہ دونوں وظیفے پڑھیں. اللہ کے فضل و کرم سے رزق جاری ہو جائے گا. قرآن پاک کی آیت ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے استغفار تم کرو, بارشیں تمہاری مرضی سے ہوں گی. بارشیں تمہاری مرضی سے ہوں گی. بیٹے دے گا, انہار دے گا, باغات دے گا, اور پھر اس کو ڈیکوریٹ بھی اللہ خود کرے گا. بارشیں کرانی ہو تو استغفار کرے گا. استغفار انشاءاللہ. جی السلام علیکم بیٹا. جی السلام علیکم بیٹا. امتیاز. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم بلال بھائی, کیا حال چال ہے؟ اللہ کا کرم. امتیاز حکم. اچھا بلال بھائی, مجھے پہلی تو بات ہے میں آپ کو بڑا پسند کرتا ہوں. آپ کی ماشاءاللہ گفتگو بالکل دنیا کے مطابق ہوتی ہے, ایگزیکٹ ہوتی ہے. اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ تھوڑی دیر پہلے بات کرے تھے, یہ جو ٹرالی سسٹم ہے کہ لڑکی ٹرالی لے کے آتی ہے اور پھر ریجیکٹ ہو جاتی ہے, تو ایسے تو بلال بھائی آدمیوں کو بھی لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں, لڑکوں کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں, تو کیا ان کی پھر کوئی مطلب اس سے نفس نہیں ہے یا کچھ اس طرح کا نہیں ہے؟ اور دوسرے نمبر سوال یہ کہ اگر یہ ٹرالی سسٹم ہے, مجھے بھی اس سے بڑی نفرت ہے, اس کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں؟ اس نظام کو کیسے ختم کر کے کون سا نظام ایسا ہونا چاہیے جس میں لوگوں کے رشتے بھی ہوں, لڑکیوں کا رشتہ لوگ دیکھنے بھی جائیں اور اس میں وہ مطلب یہ ساری باتیں بھی نہ ہوں؟ یہ سوال ہے جی میرا آپ سے. یار یہ بات تم نے بڑی اچھی کی, صرف لڑکیوں کی ٹرالی نہیں ہوتی, لڑکے بھی ٹرالیاں لے کر جاتے ہیں اور وہ بھی ریجیکٹ ہوتے ہیں, سلیکٹ ہوتے ہیں. آج کل لڑکوں کے رشتے بھی ریجیکٹ ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن کیا یہ رائٹ نہیں ہے دوسرے کا؟ اختیار تو ہے, اختیار مطلب اللہ نے ان کو حق تو دیا نا کہ کوئی لازمی تو نہیں ہر رشتہ قبول کیا جائے. لیکن یہ جو انہوں نے بات کی اس کلچر کا خاتمہ کیسے ہوگا, تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کر دیا ہے کہ رشتے ان 4 وجہ سے ہوتے ہیں, اور تمہارے ہاتھ کلود ہوں, رشتہ نیکی کی بنیاد پہ کر لیا کرو. مال کی وجہ سے بھی رشتہ ہوتا ہے, خوبصورتی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, حسب نسب کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. یہ 3 سب سے افضل کیا ہے؟ سب سے افضل پھر یہ 3 بیان کرنے کے بعد رسول اللہ نے کہا تمہارے کلود ہوں ہاتھ, نیکی کو دیکھا کرو, تقوی کو دیکھا کرو. اگر لڑکا نیک ہے, اچھا مجھے ایک بات بتائیں, جس لڑکے کا دین آپ کو پسند آ گیا پھر آپ اس کو رشتہ کا انکار کریں تو آپ نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری. جس بچی کا دین آپ کو پسند آ گیا, شکل میں کچھ کمی ہے, حسب نسب یا مال میں کچھ کمی ہے, دین پسند آ گیا,
آپ اس کو ریجیکٹ کریں گے, آپ نے خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے.